بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج ہم ایک شعر دیکھیں گے، اس میں قافیے کو دیکھیں گے اور ردیف کو دیکھیں گے۔ یہ ایک شعر ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اب یہ کسی بھی شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں۔ اب یہ دو مصرے آپ کے سامنے ہیں۔ مصرع نمبر 1 ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، مصرع نمبر 2 ہے لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ بار بار ساری غزل میں نظم میں آ رہا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا تو وہ آتا ہے نہیں آتا، نہیں آتا۔ اب یہ نہیں آتا جو ہے یہ ردیف ہے، نہیں آتا جو ہے یہ ردیف ہے۔ اب ردیف سے پہلے جو لفظ آئے، ردیف سے پہلے جو لفظ آئے اور وہ لفظ ہم آواز بھی ہو ہم وزن بھی ہو، تو ردیف سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اوپر والے مصرے میں آ رہا ہے کب، اور نیچے والے مصرے میں آ رہا ہے جب۔ اب یہ کب اور جب قافیہ ہیں، ردیف سے پہلے آ رہی ہیں تو یہ قافیہ ہیں، اور قافیہ کب اور قافیہ جب کے بعد جو لفظ بار بار آ رہا ہے وہ ہے نہیں آتا، تو یہ ردیف ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہم اور دیکھتے ہیں۔ ہم آواز اور ہم وزن کیسے ہیں، جیسے کب ہو، جب ہو، تب ہو، سب ہو، شب ہو، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا قافیہ آپس میں ملتا ہے اور ان کی آوازیں بھی آپس میں ملتی ہیں، یعنی ہم وزن بھی ہیں ہم آواز بھی ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نظم کے جو شعر ہوتے ہیں ان کے آخر میں بار بار ایک ہی لفظ آئے بار بار، تو اسے ہم کہیں گے ردیف۔ کیا کہیں گے؟ اور ردیف سے پہلے جو لفظ آئے جو ہم وزن بھی ہو اور ہم آواز بھی ہو اسے کہیں گے قافیہ۔ جیسے کاف زبر بے کب، جیم زبر بے جب، سین زبر بے سب، شین زبر بے شب، تو یہ ہم آواز بھی ہیں اور ہم وزن بھی ہیں۔ کلیئر؟ اب اس میں حرکات کون کون سی ہوتی ہیں، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ زبر ہوگی تو یہ ایک حرکت ہے، زیر حرکت ہے، پیش حرکت ہے، لیکن زبر زیر پیش کو ہم کہتے ہیں حرکات۔